بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کل کی ویڈیو میں سورہ فاتحہ کے حوالے سے دو باتیں عرض کی گئی تھی۔ ایک تو ترتیب نزولی اور کتابی کی بات، اور دوسرے سورہ فاتحہ کی مکی اور مدنی کی بحث۔ آج کے درس میں سورہ فاتحہ کے ناموں کے حوالے سے بات ہوگی۔ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی صورتوں میں ناموں کے اعتبار سے اور ناموں کی کثرت کے اعتبار سے ایک خاص شان رکھتی ہے۔ اہل علم میں یہ اصول معروف ہے کہ کسی بھی چیز کے ناموں کا زیادہ ہونا اس چیز کی عظمت اور بلندی کی دلیل ہوتی ہے، تو سورہ فاتحہ کے ناموں کی کثرت بھی اس کی عظمت کی دلیل ہے۔ سورہ فاتحہ کا پہلا نام فاتحہ ہے۔ فاتحہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ فاتحہ کہتے ہیں اس چیز کو کہ جس سے کسی چیز کا افتتاح اور آغاز کیا جائے۔ چونکہ اس سورت سے بھی قرآن کریم کا افتتاح اور آغاز کیا گیا ہے، اس لیے اس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ترجمان القرآن میں لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ جو قرآن کریم کی سب سے اہم سورت ہے، کسی بھی اہم چیز کا اصل مقام سب سے پہلے آنا ہوتا ہے، تو سورہ فاتحہ کے مقام کی اہمیت کی وجہ سے اسے سب سے پہلے صفحے پر ہونا ہی اس کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے فاتحۃ القرآن اور فاتحۃ الکتاب بھی ہے، تو ان کا معنی بھی یہی ہے کہ فاتحۃ القرآن جس سے قرآن کا آغاز کیا جا رہا ہے، فاتحۃ الکتاب جس سے کتاب کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ چونکہ اس سورت سے آغاز ہے، اس لیے اس کو فاتحۃ القرآن اور فاتحۃ الکتاب کہتے ہیں۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام سورۃ الحمد بھی ہے، اور اس کو سورۃ الحمد اس لیے کہتے ہیں کہ اس سورت کے آغاز میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہے۔ اس سورت کے ناموں میں سے ایک نام سورۃ الکنز ہے۔ کنز کا مطلب ہوتا ہے خزانہ۔ یہ سورت بھی چونکہ عرش کے نیچے کے ایک خاص خزانے سے اتاری گئی ہے، اس لیے اس کو سورۃ الکنز کہتے ہیں۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام سورۃ الدعاء اور ایک نام تعلیم المسئلہ ہے۔ سورۃ الدعاء کا مطلب یہ ہے کہ جس میں دعا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں اہدنا الصراط المستقیم کی صورت میں دعا کا ذکر ہے، اور شروع کی آیات میں دعا کیسے مانگنی چاہیے اس کے آداب کا ذکر ہے، اس لیے اس کو تعلیم المسئلہ بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام کافیہ ہے۔ کافیہ کا مطلب ہے کفایت کرنے والی، کافی ہو جانے والی۔ تو اس سورت کو سورہ کافیہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سورت بھی باقی سورتوں کی طرف سے کافی ہو سکتی ہے۔ اگر انسان اس کو سمجھ لے اور اس کے تقاضے پر عمل کر لے تو دنیا اور آخرت کی نجات کے لیے سورت کافی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اس سورت کے ناموں میں ایک نام سورہ وافیہ ہے۔ وافیہ کا مطلب پورا پورا۔ تو اب سورہ فاتحہ کو وافیہ اس لیے کہتے ہیں کہ پوری پوری پڑھی جاتی ہے نماز میں، یہ تقسیم کو قبول نہیں کرتی کہ آدھی پڑھی جائے اور آدھی نہ پڑھی جائے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام سورہ رقیہ بھی آتا ہے۔ رقیہ کا معنی ہوتا ہے دم، تو اس سورت کے ذریعے سے دم کیا جاتا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک زہریلے جانور کے ڈسے ہوئے آدمی کو سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس وجہ سے اس کو سورہ رقیہ کہتے ہیں۔ اسی طرح اس کے ناموں میں سے ایک نام سبع مثانی ہے۔ سبع مثانی کا مطلب یہ ہے کہ وہ 7 آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ تو سورہ فاتحہ کی جو آیات ہیں ان کو بھی بار بار نماز میں، خارج نماز بار بار دہرایا جاتا ہے، اس لیے اس کو سبع مثانی کہتے ہیں۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام جو حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے استعمال فرمایا ہے وہ ہے ام الکتاب یا ام القرآن۔ ام کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی جڑ اور اصل۔ جیسے درخت کے لیے اس کی جڑ اصل ہوتی ہے، اور درخت کے جو فوائد اور ثمرات ہوتے ہیں تو وہ اس کی جڑ میں مختصر طور پر اور اجمالی طور پر پائے جاتے ہیں، اسی کا اثر درخت میں نظر آتا ہے۔ تو ایسے ہی قرآن کریم کے جو کل مضامین ہیں ان سب کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں پایا جاتا ہے، تو اس اعتبار سے اس کو ام القرآن کہا جاتا ہے۔ اب کیسے پایا جاتا ہے، اجمال کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ قرآن کریم کی آیات 3 طرح کے مضامین کے گرد گھومتی ہیں: عقائد سے متعلق، عبادات سے متعلق اور تذکیر سے متعلق۔ تذکیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل انسان کو اللہ کی یاد دہانی کرانے کے لیے۔ تو اب یہ تینوں طرح کے مضامین کی آیات سورہ فاتحہ میں بھی موجود ہیں۔ یہ پہلی 3 آیات میں توحید، رسالت اور عقیدہ آخرت کا ذکر ہے۔ اسی طرح تیسری اور چوتھی آیت میں عبادت، استعانت اور ایسے ہی ساتھ ساتھ طلب ہدایت کا ذکر ہے، تو یہ احکام کا ذکر ہو گیا۔ اسی طرح آخر کی آیات میں
ان طبقات کا ذکر کیا جن پر اللہ کا انعام ہے اور ان پر جو غضب یافتہ ہے۔ تو گویا ان کا ذکر کر کے انسان کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلو اور جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے ان کے راستے سے بچو۔ تو یاد انعام یافتہ طبقہ وہ ہے جو اللہ کو یاد رکھنے والا ہے۔ تو اس طریقے سے تذکیر کی آیات کا تذکرہ ہو گیا ہے۔ تو سورہ فاتحہ میں اجمالی طور پر وہ سارے مضمون آ جاتے ہیں جو قرآن کریم میں تفصیل سے بیان ہوئے ہیں، اس لیے اس سورت کو ام القرآن یا ام الکتاب کہا گیا ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام سورۃ الشفاء اور سورۃ الشافیہ بھی ہے۔ اس کو سورۃ الشفاء یا سورۃ الشافیہ اس لیے کہتے ہیں کہ شافیہ کا مطلب ہے شفا والی سورت۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اس میں ہر بیماری سے شفا ہے، تو اس مناسبت سے اس کو سورۃ الشفاء یا سورۃ الشافیہ کہا گیا ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام سورۃ الصلاۃ بھی ہے۔ سورۃ الصلاۃ کا مطلب وہ سورت جو نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ تو سورہ فاتحہ کو بھی چونکہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس مناسبت سے اس کو سورۃ الصلاۃ کہا گیا ہے۔ پھر نماز کے لیے سورہ فاتحہ کا انتخاب اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ تو گویا نماز کی ہر رکعت میں بندہ مومن کو قرآن کریم کا خلاصہ یاد دلایا جاتا ہے، اس کا استحضار پیدا کیا جاتا ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ کے ناموں کے حوالے سے تفسیر تھی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل تعلیم اسلام میڈیا کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ان کو بھی قرآن کریم کی تعلیم کے سلسلے کے ساتھ جوڑیں۔ دعا ہے جو کچھ کہا سنا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔